فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، رزق دینے والا اللہ ہے جس کے لیے چاہے رزق کو کشادہ کر دے، رزق کے دروازے کھول دے۔ فرمایا اللہ جس کا رزق کشادہ کرے کوئی اس کا رزق تنگ نہیں کرتا، اور فرمایا اللہ جس کا رزق کو تنگ کر دے کوئی کشادہ نہیں کر سکتا۔ تیسرا دروازہ جو رزق کا ہے، جس سے رزق کشادہ ہوتا ہے، فرمایا کہ وہ صدقہ ہے، کہ بندہ صدقہ کرے۔ فرمایا صدقۃ رد البلاء، کہ صدقے کے ذریعے سے بڑی بڑی مصیبتیں دور ہوتی ہیں اور اللہ رب العالمین رزق کے اندر کشادگی فرماتے ہیں۔ اور چوتھا دروازہ فرمایا کہ بندہ تقوی اختیار کرے، اللہ سے ڈرے۔ تو جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کی رزق کے اندر بھی کشادگی فرماتے ہیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انتہائی قابل قدر واجب الاحترام دوست بزرگوں، کائنات کا سارا نظام اللہ رب العالمین چلا رہی ہیں، ساری مخلوق کے روزی رساں اللہ رب العالمین ہیں، نفع نقصان کے مالک اللہ رب العالمین ہیں، صحت کے خزانے اللہ رب العالمین کے پاس ہیں، عزت کے خزانے میرے اللہ کے پاس ہیں۔ رب العالمین نے جا بجا انسانوں کے ساتھ وعدے فرمائے ہیں، ان وعدوں میں سے ایک وعدہ میرے اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ انسانوں کو رزق دینے والا میں اللہ ہوں، جانوروں کو رزق دینے والا میں اللہ ہوں، حتیٰ کہ زمین کے اوپر جو ریگنے والی چیزیں ہیں یا زمین کے اندر جتنی مخلوقات ہیں ساروں کو رزق دینے والا میں اللہ ہوں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا
فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، رزق دینے والا اللہ ہے، جس کے لیے چاہے رزق کو کشادہ کر دے، رزق کے دروازے کھول دے۔ فرمایا اللہ جس کا رزق کشادہ کرے کوئی اس کا رزق تنگ نہیں کرتا، اور فرمایا اللہ جس کا رزق کو تنگ کر دے کوئی کشادہ نہیں کر سکتا۔ ساری کائنات کے خزانے، رزق کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ تو انسان جب بھی رزق مانگے اللہ رب العالمین سے مانگے، اللہ رب العالمین کشادہ رزق عطا کرنے والے ہیں۔ فرمایا کہ رزق کے 16 دروازے ہیں، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے اوپر رزق کشادہ ہو جائے، میرا رزق وسیع ہو جائے، وہ ان 16 دروازوں کو پہچان لے۔ اور اللہ رب العالمین نے ساتھ ہی ساتھ ان کی چابیاں بھی بتلا دیں کہ یہ 16 دروازے رزق کے ہیں اور ان کے یہ چابیاں ہیں۔ سب سے پہلا دروازہ اور اس کی چابی جو رزق کا دروازہ ہے، اس کی چابی ہے نماز، کہ نماز کے ذریعے اللہ رب العالمین سے اپنے رزق کے اندر برکت مانگیں۔ جو نمازی بندہ ہے اللہ رب العالمین اس کی رزق کو کشادہ کرتے ہیں، اس کی رزق کے اندر برکتیں عطا فرماتے ہیں، اور بے نمازی بندے کی اللہ رب العالمین رزق کے اندر تنگی فرما دیتے ہیں۔ آج میں اور آپ دیکھیں دنیا کے اندر کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رزق تو ہے لیکن برکت نہیں ہے، یہ رزق نہیں ہے۔ تو اگر دیکھیں تو ان کا اللہ کے ہاں اللہ کے ساتھ معاملہ درست نہیں ہے، وہ بے نمازی ہیں۔ تو جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے رزق کے اندر برکت ہو تو سب سے پہلا کام اس کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ نماز پڑھے۔ اور دوسری چابی فرمایا کثرت استغفار، کہ گناہوں کے اوپر ندامت ہو، استغفار ہو۔ سورۃ نوح کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ إِلَىٰ آخِرِهِ، کہ استغفار کی کثرت کرو، اس سے اللہ رب العالمین آسمان سے رحمت اور برکت والی بارش نازل فرمائیں گے، اللہ باغات عطا فرمائیں گے، اللہ بیٹے عطا فرمائیں گے۔ تو جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ رزق کے اندر کشادگی ہو تو کثرت استغفار کرے۔ نمبر 3، تیسرا دروازہ جو رزق کا ہے، جس سے رزق کشادہ ہوتا ہے، فرمایا کہ وہ صدقہ ہے، کہ بندہ صدقہ کرے۔ فرمایا صدقۃ رد البلاء، کہ صدقے کے ذریعے سے بڑی بڑی مصیبتیں دور ہوتی ہیں اور اللہ رب العالمین رزق کے اندر کشادگی فرماتے ہیں۔ اور چوتھا دروازہ فرمایا کہ بندہ تقوی اختیار کرے، اللہ سے ڈرے۔ تو جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کی رزق کے اندر بھی کشادگی فرماتے ہیں۔ اور 5واں رزق کا دروازہ جو ہے وہ نفل عبادات کے ذریعے کھلتا ہے، کہ کثرت سے بندہ نفل عبادات کرے۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین سب سے پہلے فرائض کا حساب کریں گے۔ اگر فرائض کے اندر کسی قسم کی کوتاہی ہوگی تو فرمایا جائے گا کہ اس کے پاس اگر نفلی ہیں تو ان نفلوں سے اس کی فرضوں کی کمی کو پورا کر دیا جائے۔ دنیا کے اندر اگر بندہ کشادگی رزق چاہتا ہے تو وہ کثرت سے نفل عبادات کرے۔ اور چھٹا جو رزق کا دروازہ ہے وہ حج اور عمرہ ہے، کہ حج اور عمرہ کی کثرت یہ ذریعہ ہے رزق کی کشادگی کا، کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا رزق کشادہ ہو وہ حج اور عمرہ کثرت سے کرے۔ ساتواں دروازہ جو ہے رزق کی کشادگی کا وہ ہے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل من قطعک واعف عن من ظلمک واحسن الی من اساء الیک۔ اور 8واں دروازہ فرمایا کہ کمزوروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا۔ آج تو الٹا کام ہے کہ بندہ جو اپنے سے زیادہ طاقتور ہے اس کے ساتھ تو حسن اخلاق کے ساتھ صلہ رحمی کے ساتھ پیش آتا ہے، جو کمزور طبقہ ہے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں۔ تو فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے رزق کے اندر کشادگی ہو اس کو چاہیے کہ وہ کمزوروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ اور 8واں دروازہ جو ہے 9واں دروازہ اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ ہو، کہ میرا اللہ سارا کچھ کرنے والا ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، صحت دینے والا اللہ ہے، یعنی اللہ کی ذات پہ کامل بھروسہ ہو۔ اور 10واں دروازہ فرمایا کہ شکر ادا کرنے والا ہو بندہ، کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ،
کہ جو بندہ شکر کرتا ہے میں اس کی نعمتوں کے اندر مزید بڑھوتری کرتا ہوں۔ تو جو یہ چاہتا ہے کہ میرے رزق کے اندر برکت ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی ذات کے شکر ادا کرے۔ اور قرآن کریم کے اندر فرمایا فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ جو بندہ اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی ناشکری کرتا ہے اس کو سب سے پہلا عذاب جو دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اس کو بھوک کا لباس پہنا دیتے ہیں۔ ہر چیز کے ہوتے ہوئے بھی وہ کہتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے رزق کے اندر برکت ہو تو اس کے لیے اس کو ضروری ہے کہ وہ صدقہ کرے، شکر ادا کرے۔ اور 11 دروازہ جو رزق کا ہے وہ جب بھی بندہ گھر میں داخل ہو تو مسکراتا ہوا داخل ہو۔ تو جو بندہ گھر میں مسکراتے ہوئے داخل ہوتا ہے اللہ اس کی رزق میں بھی کشادگی فرماتے ہیں۔ اور 12واں دروازہ فرمایا کہ ماں باپ کو کی رضا، کہ ماں باپ کو راضی کرے، ان کی خدمت کرے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جس کے اوپر والد راضی ہے اس کے اوپر اللہ راضی ہے، جس کے اوپر ماں راضی ہے اس کے اوپر اللہ راضی ہے۔ فرمایا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے اور جنت ماں کے قدموں کے نیچے تلے ہے۔ تو جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر میرا رزق کشادہ ہو، اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرے۔ نافرمان اولاد کی رزق کے اندر کبھی بھی برکت نہیں ہو سکتی۔ اور 13واں دروازہ فرمایا کہ وہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے رزق کے اندر کشادگی ہو، میرا رزق کھلا ہو، دنیا کی ہر نعمت مجھے میسر ہو، تو فرمایا کہ وہ ہر وقت بوضو رہا کرے۔ جب بھی کوئی وضو ٹوٹے تو وضو کر لے، تو اس سے بھی ان رزق کے اندر کشادگی ہوتی ہے۔ اور 14 دروازہ فرمایا کہ نماز چاشت پڑھنے کی بندہ عادت ڈال لے، روزانہ نماز چاشت پڑھے۔ نماز چاشت کے اندر اللہ رب العالمین نے رزق کی برکت رکھی ہے۔ اور 15واں دروازہ یہ ہے کہ روزانہ سورۃ الواقعہ شام کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد پڑھنے کی عادت بنا لے۔ جس پاک کے اندر آتا ہے جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے رزق کے اندر برکت ہو، کشادگی ہو، کبھی فقر و فاقہ نہ ہو، تو مغرب کے بعد سورۃ الواقعہ جو 27 سپارے کی ایک سورت ہے تو اس کی جو ہے نا بلا ناغہ تلاوت کرے۔ اور 16 دروازہ اور سب سے آخری دروازہ وہ یہ ہے کہ اللہ سے دعا کرے۔ جو بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو عطا فرماتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ اللہ نے فرمایا تمہارے اوپر روزے فرض ہو گئے، تم روزے رکھا کرو۔ تو وہیں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ جب بھی کوئی مشکل پیش ہو، جب بھی کوئی مصیبت آئے، جب بھی کوئی حال آئے تو میرا بندہ مجھ سے مانگ، میں تیری تمام ضرورتیں پورے کروں گا۔ تو یہ 16 دروازے ہیں رزق کے۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ رزق کے اندر کشادگی ہو تو ان 16 باتوں پہ عمل کرے، اللہ رب العالمین اس کی رزق کے اندر کشادگی فرمائیں گے، برکتیں عطا فرمائیں گے، کیونکہ رحمتوں اور برکتوں کے دروازے اللہ رب العالمین کے پاس ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔